أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین حضرات، اج دا اے مقام محفل اصال ثواب دی محفل ہے. اصال ثواب دی محفل جڑی ہے وہ عبادت ہوندی ہے. اسی عبادت بھی کرنی ہے محمد عارف قادری سبحانی دی والدہ محترمہ نو اصال ثواب بھی کرنا ہے. تھوڑے جے وقت دے اندر گفتگو کرنی ہے. میری طبیعت بڑی ناساز سے 4-5 دن تو ہوں، لیکن اللہ اور اس دے رسول دے فضل اور کرم نال اپنے وعدے دے مطابق میں پہنچیا. دی ایک ہی وجہ سی کہ میں تو کہہ نہیں ہوں پر لوگ بھی میں کہنے ہیں کہ وہ مومن والے جڑے پیر نے نا، گل سمجھائی جے. میں تو کہندہ ہی اپنی زبانی پر لوگ کہندے ہیں جتے میرا تعارف کرنا ہے اس علاقے دے تو کہندے ہیں اے او دربار آستانی ہے جڑے مومن والے پیر ہیں نا، مومن والے پیر اے انہاں دا آستانہ ہے. تے مومن والے پیر ہون دی حیثیت نال میں کیا کہ میرا جانا آدھا ضروری اور جانا چاہیے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. نال ایک مثال بھی مشہور ہے بڑی. جدو شکار تے لوگ جانوراں بھیج دے نے نا، ایک پنجابی دی مثال مشہور ہے. جدو شکار نکلیا، شکار تو پہلو کتی کہندی رہندی ہے کہ میں یہ کر دیاں گی، وہ کر دیاں گی، میں پھڑ لاں گی، میں جان نہیں دیاں گی. گل سمجھا دی بھی ہے. شکار جان تو پہلو کتی کہندی ہے کہ میں پھڑ لاں گی، میں جان نہیں دیاں گی، میرا اتنا تجربہ ہے، میں فلانا کر دیاں گی، فلانا کریں گی. لیکن جس لئے شکار نکلدا ہے نا تے کتی نو پیشاب آ جاتا ہے. سمجھ آئی آپ؟ تسی آشم صاحب بیٹھے آ جاؤ. تمہیں نمبردارہ آگے آ جا، ایتھے میرے کول آ جا.
ساڈے تے گھر دی عادت ہے سر کٹا کے بھی مسلمانوں نے بچایا ہے، مسلمانوں دے ایمان نو بچایا ہے، اسلام نو بچایا ہے، اسلام نو تقویت پہنچائی ہے۔ ہن میں وہ گل دوبارہ کہن لگا، ذرا غور نال سن لینا۔ شکار تے جدوں کتی نکلدی ہے نا تے مالک ان دی کنڈ تے ہاتھ پھیر کے انہوں کہندا شاباش، وہ پیچھے مڑ کے ویندی تے کہندی فکر نہ کر، تو شکار نکلن دے، میں یہ کر دیں گی، وہ کر دیں گے، بھن کے رکھ دیں گی، پڑھ لاں گی۔ لیکن جدوں شکار نکلدا ہے نا، وہ کہندا کتی نو جا اگے، وہ کہندے مینوں تو پیشاب آ گیا، وہ کہندے مینوں پیشاب آ گیا، میں نہیں جا سکتی۔ انجی تواڈے پنڈ دا یزیدی مولوی بڑیاں للکراں ماردا رہا، میں سنیا ہے، پیراں دی انسلٹ کردا رہا ہے، فقیراں دی انسلٹ کردا رہا ہے، امام حسین دی انسلٹ کردا رہا ہے۔ لیکن جدو عارف نے تے فلاں 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 4 بندیاں نے جدو انہوں کیر کے کیا نا کہ پیر کہہ رہے نے کاغذ تے اے لکھ کے دے تو تیرا پتہ لگ جاندہ ہے، تو نال ہی پیشاب آ گیا سی۔ نال ہی ایک ذہن وچ رکھو، کسی منافق دے مگر ساری عمر نماز پڑھو نا، نماز نہیں ہوتی۔ کسی منافق دے مگر ساری عمر نماز پڑھو، نماز نہیں ہوتی۔ کسی منافق دا ساتھ دیو، کدے کامیاب نہیں ہو گے۔ کدے کسی منافق نو اپنے گھر بار لو، کدے توڑا گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ منافق دے اندر ایک خامیاں نے۔ ہون اسی تے الحمدللہ اللہ دے فضل نال ہر مقام تے ہر جگہ تے دین مصطفیٰ دی خاطر تواڈے ایمان دی خاطر موجود ہوں، لیکن ساڑی للکر مارنی کس کام میں جب کتی نہیں پیشاب آ گیا؟ جب کتی نہیں پیشاب آ گیا، کتی کھلوندی نہیں پئی، رہی نہیں، سامنے نہیں ہوندی پئی، نکل گئی ہے، نس گئی ہے، بھاج گئی ہے۔ میں مولوی صاحب نے کیا سی، عارف نے ہاشمی صاحب نے کیا سی، ہاشمی صاحب تسی فکر نہ کرو، اے تے شتونگڑی ہے نکی جی، جیڑا دا ابا ہے نا، ابا جیڑا رہندا ہے بوڑو، وہ میرا نام سن لے، مینوں ویکھ لوے تے ممبر چھڑ کے دوڑ جاندا ہے۔ نہیں تو انہوں یاد کرنا، ڈاکٹر اشرف صاحب فوت ہوئے سن، یاد ہے؟ انہوں نے ختم سی مسجد اندر، کنو کنو یاد ہے؟ ختم ہے سی مسجد اندر۔ میرے آن تو پہلے ایدہ وڈا جڑا چاچا ہے نا، بوڑو والا، وہ تقریر کر رہا سی، میں تو مسجد دروازے اندر داخل ہویا، وہ کرسی تے بیٹھا سی، میں آج دروازے دے اندر نہیں پہنچا، کرسی چھڑ کے کھڑا ہو گیا سی، اور میں جان کے بیٹھ گیا، پھر انہوں اپنی کتاباں لپیٹنیاں میں یاد لیاں دو، اسی وقت ایک نہیں کئیاں نو یاد ہوئے گا، جنہوں نے یاد ذرا غور کر لو، سوچ لو، لب جائے گی گا۔ ہاں جی انجی ہے آج اس اجتماع دے اندر میں 3 گلاں کرنیاں نے، صرف ایک منافق کون ہے، دوسرا امام حسین کون ہے، تیسرا یزید کون ہے۔ اس تو علاوہ تیسری
چوتھی گل نہیں کرنی جے تے تسی میری طرف توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ اپنی نماز برباد نہیں کرو گے، نماز پڑھو گے۔ ایمانداری گل میں دسن لگا، ایمانداری جڑا بچہ پیچھے بیٹھا داڑھی جن منی ہے، جڑا بچہ بیٹھا جن دی داڑھی آئی نہیں، بچہ جن قاری صاحب نے جنہ داڑھی نہیں رکھی، بچہ جڑا مسجد سے وڑدا ہی نہیں، انہاں ساریاں نالوں بدترین انسان مولوی ہے جڑا ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے۔ ہاں جی، بدترین انسان ہوئے جڑا ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے۔ منافق دی کی علامت میں آیت پڑھی ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، آج میرے کو ذرا بولنا نہیں جا رہا، میرے گلے دی بہت زیادہ تکلیف ہے رات دی، لیکن میں بولنا ہے، یہ دی مرضی چلے یا نہ چلے، چل سی ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، تین گلاں کرنیاں نے، تین مسئلے کرنے نے، ایک مسئلے نو اپنے کانے چ ادھروں پا کے تے ادھروں کڈنا نہیں۔ دو کان اس واسطے رب نے دیتے نے کہ جے چنگی گل ہوئے تو دونوں کنا چو اندر لے جاؤ، پاویں ادھروں سنی ہوئے تو پاویں ادھروں سنی ہوئے، اندر لے جاؤ، دماغ وچ رکھ لو۔ دو کان رب نے اس واسطے دیتے نے جے کوئی پیڑی گل سنو ادھروں تو سدھی کر دو پرلے پاسے، سمجھ آئی جی؟ جے پیڑی گل ادھروں سنو تو سدھی اگے نو جائے، اندر نہ جائے۔ پر میرا یقین ہے تسی اس یزیدی دیاں گلاں جڑیاں ادھروں سنیاں ہونگیاں، ادھروں سنیاں ہونگیاں، ادھروں کڈیاں ہونگیاں، ادھروں بھی کڈیاں ہونگیاں، لیکن انہاں شیطانہ دے جال بڑے عجیب ہوندے نے۔ میں آگے چل کے تھوڑا بیان کرنا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جدو انہاں نو کیا جاندا ہے ایمان لے آؤ، وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو کیا جاندا ایمان لے آؤ، یقولو او کہندے نے آمنا اسی تے ایمان لے آئے ہاں، یقولو آمنا اسی تے ایمان آلے ہاں۔ اتھے اس گل نو یاد رکھنا، اگلی گل اس تو اگلے سے نال ہی اسی آیت دا آخری حصہ اللہ فرما دینے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے ہوندے نہیں، حالانکہ ایمان والے ایماندار ہوندے نہیں، کہندے کی نہیں اسی ایمان والے ہیں۔ یہ لوگ کون نے؟ منافق۔ یہ کون نے؟ چار طرح دے لوگ ہوندے نے، چار طرح دے لوگ۔ ایک ہوندا ہے پکا مومن،
میری تقریر یاد کر لو گے تو انشاءاللہ کسی ملوانے نے بولن نہیں دیو گے. ایک ہوندا ہے پکا مومن، ایک ہوندا ہے پکا کافر، ایک ہوندا ہے وہ جڑا مومن پکا ہوندا نا، اندی کی علامت ہے؟ وہ اندروں بھی مومن ہے تے باہروں بھی مومن ہے. جیڑا ہوندا پکا کافر او دی کی علامت ہے؟ اندروں کافر ہوندا ہے اتوں مومن ہوندا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ جس سارا نہیں بولنا، سارا نے سمجھ نہیں ہوندی، پھر کوئی اور گل شروع کر لینے ہیں، دعا کر لینے ہیں. یا پھر ایک ہوندا ہے پکا مومن، وہ ہوندا ہے اندروں بھی مومن باہروں بھی مومن. ایک ہوندا ہے پکا کافر، وہ اندروں بھی کافر باہروں بھی کافر. ایک ہوندا ہے منافق، ایک مومن ایک کافر، تیجا کیے ایک مومن ایک کافر، دوجا کیے تیسرا منافق. منافق کون ہے؟ جیدے اندر تے کفر ہوندا ہے باہروں مومن ہوندا ہے. جڑا اندروں کافر ہوندا ہے باہروں، تھوڑا جا اشارہ کر کے اگے چلا گا، اندروں تے بغض حسین دے وچ ہوئے، اندروں تے سینے وچ اونا دے بغض حسین ہوئے، اتوں محبت حسین دا اظہار کرنا. گل سمجھائی جے؟ ایک ہوندا کافر، ایک ہوندا پکا مومن، ایک ہوندا پکا کافر، ایک ہوندا منافق. وہ پکا منافق کون ہے؟ جڑا اندروں تے کافر ہوئے اتوں مومن ہوئے. یہ بھی یاد رکھنا، اینے کتاباں پہیاں نا، میں روپیہ مانگ کے نہیں لیاں. نہ قاری صاحب کو منگ کے لینے، نہ پیچھے چودھری بیٹھا او دے کو منگ کے لینے، نہ ہاشمی صاحب کو منگ کے لینے، دھوکھا کر کے نہیں. الحمدللہ اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنے حلال دے رزق جو کتاباں خرید کے رکھیاں نے. اے ہے قرآن مجید، اے دی اے ہے پہلے سپارے دوسرے سپارے دی پہلی آیت. اس اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں مومن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یقول آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الاخر، اور آخرت پر. اگے کی وما ہم بمؤمنین، حالانکہ او ایمان والے نہیں ہوتے. ہن منافق دے متعلق اے نور العرفان احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تعریف کی تھی. اے لکھے اللہ اکبر کبیرہ. اے اتنے لکھے مومن وہ ہے جہدے سینے چ ایمان ہوئے باہر بھی ایمان ہوئے. کافر وہ ہے جہدے اندروں بھی کافر ہوئے تو باہر بھی کافر ہوئے. تفسیر نور العرفان، اے کتاب نور العرفان. منافق ہوئے جہدے اندر سینے چ کچھ ہور ہوئے تو باہر کچھ ہور ہوئے. وہ ہے منافق. قرآن پاک دی تفسیر تھوڑے سامنے، پہلا سپارہ دوسرا رکوع پہلی آیت. اچھا ہن یہ ہوگی منافق دی علامت. جے تے چل دے رہو گے نال تھوڑی دیر تے انشاءاللہ تعالی
حق واضح ہو جائے گا. آیت میں قدرتی حق نام لین تو یاد آ گیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قرآن کی فرما رہے جدو حق آندا ہے نا ادو باطل نس جاندا ہے. جاء الحق جاء نے آیا جدو حق آندا ہے وزهق الباطل ادو باطل نس جاندا ہے. ان الکان زہوقا باطل نو نسنا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. باطل نو جانا ہی ہوتا ہے. باطل آخر نس ہی جاندا ہے. تو سامعین ناظرین اسی مسجد کے اندر یزیدی مولوی نے ایک کیا امام حسین دا غام نہ کرو. ہن امام حسین کون نے گلاں میں تین کرنیاں نے. منافق والی گل اگے چل کے پتہ لگ آپ تسی پتہ کری جانا منافق کون ہے تے کیویں. منافق دی پہچان تسی کرن رستہ میں دستا ہے ترتیب میں دستی ہے. اسی جگہ تے قرآن پاک دے اندر اگے آندا ہے منافق کون ہے جدو بولے گا تے جھوٹ بولے گا. سمجھ آئیے. منافق جدو بولے گا جھوٹ بولے گا. جدو وعدہ کرے گا تو جھوٹا کرے گا. گل سمجھ آ رہی ہے. منافق دی علامت جدو بولے گا جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا جھوٹا کرے گا توڑ دے گا. جدو او دے کول ایمان امانت آ جائے امانت تو امانت خیانت کرے گا. کیویں جویں تواڈے مسجد دا مولوی پیسے لے کے نا مسجد واسطے تے جا کے کھا آپ لیندا ہے. ہن جناب جھوٹ ممبر تے کھڑا ہو کے اس نے کیا پیر طریقت رہبر ٹریکٹر اس نے کیا مریداں کول سائیکل نہیں پیراں کول جیپاں نے. مریداں کول سائیکل نہیں پیراں کول جیپاں نے. او بدبختہ کسے پیر دے نیڑے ہو کی تے ویکھ آ میرا مرید بیٹھے عارف انہوں پوچھ کے دیکھ کھڑیاں کر کے قسم اٹھا کے جب میرا مرید ایسی اودو کی پوزیشن تھی ہون کی پوزیشن ہے. پھر آ میرے مرید دا پیچھے ڈیرا ہے محمد حسین متمل پرویز فیصل تیسرا چوتھا میرے مرید نے جدوں میرے مرید ہوئے سن سب نو پتا ہے کی پوزیشن سے پورا پنڈ
ایسا ڈیرا کوئی کھایا میں نے. اے پری پیر کھان والا نہیں ہے. اتنے پنڈ سے بیٹھے ہو. میرا ایک مرید ہو پیچھے، تو پیچھے کو بیٹھا گیا آج تھے وہ پیچھے. تو نہیں میرا مرید اتنے گیا. پھر چھپ گیا بھائی تمہیں سامنے آ. کہندا ہے کہ پیر جیپاں تے آندے نے، آ میرا مرید ہے، او میرا مرید ہے، میرے مرید نے. جتنے مرید نے، جتنے اس جگہ تے مرید بیٹھے نے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے پیر صاحب نے کیا ہوئے میری ماں بیمار ہے میں نے 2000 روپیہ دیو. کوئی میرا مرید کھڑا ہو کے کہے پیر صاحب نے کیا میرا ماما بیمار ہے 5000 روپیہ دیو. کوئی میرا مرید کہے پیر صاحب نے کیا کہ میں نے 2 کتاباں دی ضرورت ہے 20,000 دیاں ہوندیاں نے تو 10,000 میں نے دے دے. وہ دی وجہ جنہوں دا کام انجے انہیں انجی کرنا، جنہوں دا کام انجے انہیں انجی کرنا. سید کدے منگدا نہیں. وہ پیر پیر ہی نہیں جیڑا اپنے خدمتگار مرید نو زمین تو اٹھا کے آسمان تک نہ پہنچائے. جنہیں بکواس کیتی نا اندھے پیر دی حالت سناواں ایتھے میرے کو ہن پئی ہے ریکارڈنگ تے سنو. الحمدللہ رب العالمین جنہاں نو پیرے ٹریکٹر ملدے نے نا انہاں نو پیرے ٹریکٹر ہی دسنے. جنہاں نو پیرے ریبرے تھریشر ملدے نے نا یعنی جو کچھ آئی دلی گئے انہاں نو وہی دسنا ہے. وہ مثال ہے جنا ایک ڈڈو دوڑدا چھال ماری کھوئے ڈگ پیا تو روے روندا نال دے اودے وچ ایک اور ڈڈو سی انہیں پوچھا ہے کیوں رونا ہے تو؟ کہندا یار اس واسطے رونا میں بڑی بڑی دنیا تو آیا، میں بڑا کچھ ویکھیا ہے، بڑا وسیع پانی ویکھیا ہے، اودے چوں نکل کے آیا، میرا دیس بڑا بڑا ہے. او ڈڈو کھوہ والا نا انہیں چھال ماری ایتھوں کر کے دوڑا تے انج کر کے پرت کے کہندا تیرا او پانی جڑا دریا ایڈا کو ہے ایتھوں قوم کے ایتھے تھی کر. انہوں نے یار اس تو ہی بڑا ہے. کہنا پھر چلو ایتھوں لا کے اینا ہے. وہ کہندا نہیں اس تو ہی بڑا ہے. وہ پھر انہوں نے کیا چلو ایتھوں لا کے اینا ہے. وہ کہندا اس تو ہی بڑا ہے. انہیں سارے خوہ دا چکر انج کیتا چکر کر کہندا ایڈا ہے. وہ کہندا نہیں یار اس تو ہی بڑا ہے. وہ کہندا پھر تو جو مرضی کر میں مندا ہی نہیں اس واسطے کہ میں اس تو بڑا ویکھیا ہی نہیں. میں اس تو بڑا ویکھیا ہی نہیں. او بھائی جڑے دال دلیا ہو چکے ہو نا وہ ممبراں تے بیٹھ کے انجی جھوٹ بول دے نے جھوٹ بول دے نے. جھوٹ بولن والے مگر نماز ہوندی بولو سارے نماز ہوندی جے نہیں یقین تے قرآن پڑھا. اللہ کریم فرماندے نے لعنت اللہ
علی الکاذبین، جھوٹ بولن والیاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ تے دو قسم دے معاملہ ہوندے نے، ایک ان پڑھ بندہ، جاہل بندہ، گنوار بندہ جھوٹ بولے او دی سزا ہو رہے، ایک پڑھیا لکھیا بندہ جانن والا جھوٹ بولے او دی سزا ہو رہے۔ پھر ان پڑھ بندہ، جاہل بندہ جھوٹ بولے گا، تعلیم یافتہ قرآن دی تعلیم والا جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس تو پتہ لگا کہ اے موصوف جڑے نے قرآن بھی نہیں پڑھے تے حدیث بھی نہیں پڑھے، قرآن بھی حدیث بھی، نہ قرآن آندی نہ حدیث آندی ہے، بس ایک پیڑ چال ہے، وہ لین لائی تھی کسی خبیث نے، انہوں نے کہا تو ایہو کچھ ہی کرنا ہے، کسی نے کہا کہاں کالا ہے، تو انہوں نے کہا کالا نہیں چٹا ہے، انہوں نے کہا چٹا نہیں کالا، انہوں نے کہا چٹا ہے، انہوں نے کہا تم مناہا بنا کیوں منائے گا، میں کہا نہ چٹا ہی ہے، ہاں جی انہوں ہے ہی چٹا، میں کیوں انہاں دے دماغاں دے اندر ایک بات نو بٹھا دیتا گیا کہ امام حسین حق تے نہیں سن، یزید حق تے سی، امام حسین شہید ہوئے، انہاں دے فوت ہو جانے تے شہید ہو جانے تے خوشیاں کرو۔ کہندہ سی کہ امام حسین علیہ السلام دے غام میں روو نا، رونا گناہ ہے۔ میں کیا تیری عقل دا پھیر بدبختہ کاش کسی پیر دے کول بہ کے تو دے سامنے گوڑے مدے مار کے تے پھر تو پڑھیا ہوندہ قرآن تے پھر پڑھی ہوندی حدیث، پر انہیں پڑھی نہیں تے کرے کی بیچارہ، وہ جو پڑھی ہوندی تو تینوں پتہ لگدا کہ قرآن اور حدیث تو بعد فیضان اولیاء کیا ہے تے امام حسین دا مقام کیا ہے۔ کہندہ حسین ابن علی دی شہادت تے روو نہ خوشیاں کرو، روو نہ۔ اے کتاب ہے مشکات شریف، اے دیکھ لو مشکات شریف، مشکات شریف اس دے صفحہ نمبر 972 تے اے لکھیا ہے، عربی نہیں پڑھتا جلدی نہ تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صلابہ آئے ویکھیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو رہی آنے، ام سلمہ رو رہی آنے، زارو قطار رو رہی آنے۔ سلمہ فرماتے نے میں پوچھیا اماں جی، ام سلمہ پتہ کون ہے؟ اللہ دے نبی دی بیوی ہے، زوجہ محترمہ، جنہوں اللہ دے نبی نے سب تو پہلے شہادت دی خبر دیتی ہے، سب تو پہلے۔ اے سلمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہونے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا ہے، آپ میدان کربلا چو آئے نے تو انہوں دے ہاتھ چ مٹی سی تے او خون بنی سی تے میں پوچھا یا رسول اللہ جناب دے چہرے تے بھی گرد و غبار چومدا پیا تواڈے چہرے نو، داڑھی مبارک دے والاں نو بھی گرد و غبار چومدا پیا ہے، تواڈیاں اکھاں وچ بھی نمی ہے، چہرے دے وال بھی سر دے وال بھی بکھرے نے، وجہ کی ہے یا رسول اللہ؟ آپ فرماندے نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ میں ہونے ہی میدان کربلا وچوں آیا، تے میدان کربلا دے اندر میرا بیٹا
حسین ابن علی شہید ہو گیا ہے تے اونا جتھے شہید ہوئے نے نا اونا دے خون دی میں سارا دن خون اونا دا کٹھا کرتا رہے او خون سارا اے شیشی دے وچ بند دے ایک کون ہوئیاں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب مشکات شریف حدیث دی کتاب ہے تاریخ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اے انہوں نے کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے صفحہ نمبر 287 حافظ ابو نعیم جو کو روایت کر دیں جس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب ہے دلائل النبوت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت حسین کی شہادت پر جنات کو روتے ہوئے سنا جب امام حسین کی شہادت ہوئی جن روندے رہے ساری رات اسی تاریخ الخلفاء دے اندر اگے چل کے نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر ویکھیا آپ دے چہرے تے گرد و غبار بوسے لے رہے سی سرکار دے دستے مبارک دے اندر میں ایک شیشی ویکھی تو میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حالت کتوں آئے ہو تو سرکار نے فرمایا میں میدان کربلا تو آیا تے اے میرے ہاتھ چے شہداء دے خون دے نال پری ہوئی شیشی ہے آپ دیکھیں چو آنسو سن اے خلفاء تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پھر اے کتاب صحیح مسلم نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے بی بی پاک فاطمہ دے کار امام حسن نے بلایا حسن ادھر ہو آپ نے ادھر بٹھا لیا امام حسین ادھر ہو آپ ادھر بیٹھ گئے بی بی پاک فاطمہ نے فرمایا ادھر بیٹھو آپ پیچھے بیٹھ گیا علی پاک سرکار نے بلایا تو انہوں نے پیچھے بٹھا لیا تو جبریل امین آ گئے جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈا بیٹا جڑا میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے گا امام حسین علیہ السلام اے خاک سرکار نے خاک پکڑی اللہ اکبر انج سینے نہ لائی اللہ دے رسول دے اکھاں چوں آنسو آ گئے سرکار رون لگ گئے روئے سرکار اور نال ہی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اللہ تو وعدہ کیتا ہے کہ میرے اہل بیت چوں ہر قسم دی نجاست نو تو دور کر دیتا ہے اگلے کی دعا کیتی آپ نے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اے اللہ اے میرے اہل بیت نے
اے میرے اہل بیت نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان دے مطابق اگلی حدیث اے حدیث جامع ترمذی ترمذی شریف دے اندر نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جڑی پہلے میں حدیث بیان کی تھی وہی آپ فرما دیا نے حضرت سلمہ حضرت ام سلمہ دے گھر تشریف لے آئے تو ویکھیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی نے وَهْيَا يُبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ آپ فرماتے ہیں میں دیکھیا فَهُوَا يُبْكِي وہ رو رہی ہیں سن یبکی وہ رو رہی ہیں سن تو میں فَقُلْتُ مَا يُبْكِي اے ام سلمہ تسی کیوں رو رہی ہیں جے تو آپ نے فرمایا میرے کول مٹی سی رکھی اللہ دے نبی نے عطا فرمائی سی تے آج او خون ہو گئی ہے لہذا امام حسین میدان کربلا شہید ہو گئے نے انہاں دی شہادت دا سن کے میں رو رہی ہوں مسلمانوں شہادت حسین تے رونا گناہ دا کفارہ ہے گناہ بخشے جاندے نے رونے تے ان اگلی گل رہی اے جڑے کہندے نا امام حسین دے غم تے رونا نہیں چاہیے خوشیاں کرنیاں چاہیے نے یہ کرنا چاہیے شہادت پائی ہے فلانا کیتا ہے شہادت بے شک حق ہے ہونی سی اللہ دے نبی نو جبریل نے بشارت دیتی سی لیکن جدوں امام حسین شہید ہو گئے نا اس وقت جڑے امام حسین دے نال دے سن چاہنے والے سن او روندے رہے میں کتاباں میرے کو ڈھیر لگیا پہ کتاباں عارف نے ویکھی ہیں کئی اور بندے نے ویکھی ہیں جڑے میرے گھر جانتے رہندے نے میرے کول بیٹھتے رہندے نے انہیں ویکھیا ہے الحمدللہ الماریاں بھریاں پیاں نے کھچا کھچ بھریاں پیاں نے پر میں نے آج تک آج میں زندگی چ پہلی باری اس پنڈ چ کتاباں چک کے لے کے آیا اینا دیر میں خطبے پڑھدا رہا اینی دیر میں تقریراں کردا رہا کدے کسے نے مینوں ادھر اگے بندے نماز پڑھدے پاؤں تے پیچھے کتاب لے کے کھلو کے پڑھدیاں ویکھیا دسو بندے نماز سنتا پڑھدے پاؤں میں پیچھے کتاباں لے کے کھلوتا ہوں ایک یہ فرقہ وہ کیے ڈرامہ یہ ہے ڈرامہ پتہ لگے بڑا پرہیزگار ہے بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے لیکن اگلی گل یاد رکھنا جن میں پہلے کر چکے ایک پکا مومن ایک پکا کافر ایک پکا منافق گلہ ساری یاد رکھنا ہن کتاباں نو لے کے کھڑیا ہو کے پڑھنا کہندے نے کہ اللہ دے نبی دے نواسے دی شہادت تے خوشیاں کرو خوشیاں کنہ کیتیاں نے غم کنہ کیتے نے غم حسین تسی رو رہے ہو غم حسین میں رو رہا غم حسین خوشیاں عاشقان مصطفیٰ نہیں کر دے کل پرسوں نا میڈیا تے سوشل میڈیا تے میں دیکھیا ایک بندے دا جنازہ نکل رہا سی تے ایک چھت تے چڑھ کے نا اتوں لوگ پیسے سڑ دے سن پہ دیکھیا جی
فل سٹنا اور گل ہے، روپیے انج سٹنا اور گل ہے۔ وہ کی معاملہ سی؟ معاملہ سی کہ اونا دا دشمن مریا، اونا نے اپنی مکان دے چھت تے تو نوٹ سٹے کہ شکر ہے الحمدللہ مر گیا، خوشیاں کیتیاں۔ یاد رکھنا گل نو، میری گل نو، ایک ایک گل نو سمجھنا، نہ سمجھو گے تو نمک حرامی کرو گے، نہ سمجھو گے تو اپنا ایمان خراب کرو گے۔ انہوں نے کیا؟ خوشیاں کرو، نوٹ سٹو، نوٹ سٹو۔ تواڈے وچوں کسی دا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، اکل عارف دی ماں فوت ہوئی ہے، انہوں ویکھیا تسی ماں دی فوت کی جاندیاں اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے تے نوٹ سڑدا پیا ہوئے؟ ایک خوشیاں نہیں کر رہا، رو رہا ہے، لیکن دشمن خوشی کرتا ہے۔ ایک کہندا اج دا مولوی، یزیدی مولوی، امام حسین دی شہادت تے خوشی کرو، غمی نہ کرو، روو نہیں۔ سب تو پہلے امام حسین دی شہادت تے خوشی کنا کیتی؟ یہ جڑا اج بولدا پیا نا، انہاں لوگاں نے ادوں بھی خوشی کیتی سی؟ نہیں، آ کتاب ہے شواہد النبوت، علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ۔ جامی چھوٹی جی حیثیت نہیں، جامی دی ایک کتاب ہر ادارے دے، ہر مدرسے دے اندر جامی شریف پڑھائی جاندی ہے۔ جامی مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی کتاب ہے شواہد النبوت۔ بعض انہیں جو رکھنا، جدو امام حسین شہید ہو گئے، اعلان ہو گیا خوشیاں کرو، نکارے بجاؤ۔ امام حسین دے سر اقدس نو نیزے تے ٹنگیا، لے کے جا رہے نے، تبلے بجاندے جاندے نے، خوش ہوندے جاندے نے، عجیب کیفیت بندی جاندی ہے۔ پر کسی عاشق رسول نے کیا، اور جس سر نو جھکان آستے آئے سن نا، اسے سر نو بلند کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، حق چاہے زندہ باد، جس سر نو جھکانے آستے آئے سن، اس سر نو نیزے تے رکھ کے اپنے سارے قافلے نالوں بلند کر کے لے کے جا رہے نے۔ اللہ دی قدرت نے دکھا دیتا، ظالموں جس سر نو جھکانے آئے ہو، اسی سر نو تسی اٹھا کے جاؤ۔ خوشیاں، یہ پورے ملک کے اعلان ہو گیا، خوشیاں کرو۔ اے علامہ صاحب لکھ دینے، خوشیاں ہو گیا، جتھے جتھے کسی نو اعلان پہنچیا انہیں اتھے خوشی کیتی، جتھے جتھے اعلان پہنچیا۔ یزیدیاں نے خوشی کیتی، یزیدیاں نے، یزیدی علماء جڑے سن انہوں نے بھی اپنے ممبران تے اعلان کیتا، کیونکہ اور میں کی کراں، زبان کھولن تے دل کردا ہے، پر کدے کدے زبان نو خاموش رکھن تے بھی شریعت مجبور کر دی ہے۔ آؤ انج نازا کرو،
حسین ابن علی دے باپ جیسا یزید دا باپ ہے؟ حسین ابن علی دی ماں جیسی کسی دی ماں ہے؟ حسین ابن علی دا باپ ہے مولا علی، دکھائے کوئی یزیدی۔ حسین ابن علی دی اماں ہے نبی دی بیٹی فاطمہ، دکھائے کوئی یزیدی۔ حسین ابن علی دا بھائی ہے حضرت حسن، دکھائے کوئی یزید دا بھائی حسن۔ حسین ابن علی دا دادا ہے ابو طالب، دکھائے کوئی ماں دا لال حضرت ابو طالب جیسا۔ حسین ابن علی دا مقام بیان کرنے تو قاصر ہے۔ حسین ابن علی دے شہید ہوتے خوشیاں کر رہے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او جڑا اعلان چلدا نا مدینہ شریف بھی آ گیا۔ بچے گل میں کرن لگا سی، اے جڑی عداوت ہے نا حسین پاک دی ایتھوں ہی نہیں چلی، اصل بغض اناد حسد پرانا ہی چلدا ہوندا ہے۔ انہاں دے باپ دی کسی نال عداوت ہوئے نا، جدو اے جوان ہون گے نا ان دے دل اس گل ہوئے گی کہ میرے باپ نے دی عداوت رہی ہے، کیوں بھائی جوان نشیر جان فتح شیر تیرے دل چ رہے گی کہ اے جڑیا پھردے پینے نا انہاں دی میرے باپ نال عداوت سی تے میرے باپ دی انہاں نال عداوت سی تے معافی میں بھی نہیں دینا۔ ہاں تیرے نال کسی دی عداوت ہوئے تو تیرا پتر آصف ہے وہ آوے او دے سامنے اوہی تیرے دشمن دے پتر دا پتر آ جائے، اے بھی ویکھ کے کہے گا اے دے نال میرے بابا میرے دادا دی دشمنی رہی ہے انہاں نال تے میں بھی معافی نہیں دے گی۔ دشمنی چل پیندی ہے۔ دشمنی کس گل دی کہ انہاں نے ساڈے بندے مارے نے۔ حضرت علی پتہ ہی کون سن؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مختلف جنگاں دے اندر بنو امیہ دے 18 پہلوان مارے سن۔ 18 پہلوان جنگجو، کئی جنگاں دے اندر علی پاک نو فتح ہوئی۔ بہت چلدا یزید تے آیا۔ ہن کہندے نے یزید حق سی، یزید خلیفہ سی۔ او بھائی یزید جب جوان ہویا نا حضرت معاویہ ذرا کمزور ہو گئے۔ کمزور کنے کو کمزور ہو گئے؟ اینا کو کھاندے سن۔ ایک بندے دا پیٹ اینا ہوئے تو کھاوے 5 روٹیاں تو پیٹ کدھر جائے گا؟ حضرت امیر معاویہ ایک دن اپنے گھر بیٹھے نے، نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا جا کے معاویہ نے بلا کے لیا، اسی سے دوبارہ دن بعد صحابی ہو گئے سن، یہ یاد رکھنا۔ صحابی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ بلا رہے ہیں، کہنے میں کھانا کھا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں پھر سرکار نے بھیجا جاؤ جا کے معاویہ نے بلا کے لے آؤ۔ پھر گئے، سرکار تو انہیں بلا رہے ہیں، کہنا میں تھوڑا کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ سرکار نے پتہ کی فرمایا؟ اللہ کرے تیرا پیٹ کدے نہ پڑے، اللہ کرے تیرا پیٹ کدے نہ بھرے۔ کتاباں دے اندر آندا ہے یزید دے والد آستے بڑا سارا تشت وڈی پرات کہہ لو انہوں پار کے ہوتے جسے بنے سن، ایک کسے کچھ، دوسرے کچھ، تیسرے کچھ، چوتھے کچھ، پنجویں کچھ، چھویں کچھ،
اس طرح کر کے لیا کے وہ اگے رکھ دیتا جاتا سی، وہ کھاندا سی کھاندا سی کھاندا سی کھاندا سی تے رجدا نہیں سی تے کہندا سی میں تھک گیا۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ تھک گیا۔ ہن یزید دا والد اتنا کمزور ہو گیا کہ جمعۃ المبارک دا خطبہ جیڑا ہے نا وہ بہ کے پڑھدا سی۔ سنت رسول ہے خطبہ کھڑا ہو کے پڑھنا۔ اور کدے نہ مولویاں کو یہ تو پوچھو بھئی تو یہ دس تو جو پڑھنا ہے خطبہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ خطبہ پڑھنا ہے تے پڑھدے پڑھدے ایک اور خطبہ بند کر کے بہ کیوں جانا ہے؟ بہ کے پھر شروع کر دینا خطبہ۔ کی مرض تینوں تیری لتاں دکھ دیاں نے، تیرے پیٹ درد ہوندی ہے، تیرے گوڈے دکھدے نے، کھلو کے خطبہ پڑھنا ہاتھ ڈنڈا ہی پھاڑ کے پڑھنا ہے تے پڑھدے پڑھدے بہ جانا ہے، بہ کے اٹھ کے پھر خطبہ پڑھنا ہے۔ وجہ کی ہے؟ اور کوئی دا ماں دا لال ایسا حلالی ہوئے تو دسے گا، یزیدی ہوئے تو چپ کرے گا، کہے گا حلالی کہ جدو امام الانبیاء مسجد نبوی دے اندر خطبہ دے رہے سننا تو وہ سامنے سرکار دا حجرہ سی، حجرے چو امام حسن تے امام حسین نکل آئے، سرکار خطبہ دے رہے ایسا سبحان اللہ۔ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ خطبہ پڑھدے ویکھیا نا تے سامنے حضرت امام حسن تے امام حسین نکلدے پے۔ مسجد نبوی دا جڑا فرش سی نا او نواں بن رہا سی، بجری پئی سی، حسن بھی گرن لگ پے تے حسین بھی گرن لگ پے۔ نبی پاک تو اٹھے گئے اٹھے خطبہ چھاڑ دیتا، خطبہ چھاڑ دیتا، اٹھ کے گئے جا کے امام حسن بھی چکیا، امام حسین بھی چکیا، واپس آئے، واپس آن کے ایسا ممبر تے بیٹھے۔ اور جمعہ دا خطبہ کدھر گیا؟ جمعہ دا خطبہ کیوں چھڑیا اللہ دے نبی نے؟ امام حسن تے امام حسین آستے اللہ دے نبی نے جمعۃ المبارک دا خطبہ چھوڑ دیتا تو لیا کے اتھے بٹھایا، ایک نو ادھر بٹھا لیا، ایک نو ادھر بٹھا لیا، تے آپ نے فرمایا اے اللہ اے دوویں میرے بھول نے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی کہہ رہے پوری قوم نے آج تک معاویہ دا زندہ باد دا نعرہ نہیں لایا۔ سن لو جیڑا آدمی امیر معاویہ دا زندہ باد دا نعرہ لائے وہ بے ایمان ہے، وہ لعنتی ہے، وہ مردود ہے، وہ دے سینے دے اندر بغض رسول ہے، وہ دے سینے دے اندر آل رسول دا بغض ہے، وہ دے سینے دے اندر امام حسن دا بغض ہے۔ معاویہ دا زندہ باد دا نعرہ لگانے والا سب سے بڑا لعنتی ہے، اس واسطے یزید میرے معاویہ نو آج تک کسی نے زندہ باد نہیں کیا۔ او ٹھہر، آپ یہ مشکات شریف ہے، آپ یہ ترمذی شریف ہے، آپ یہ مسلم شریف ہے۔ میں مسلم شریف چکر کے دساں امیر معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے بارے اپنی حکومت دے اندر ایک کہندا رہا مولویاں نو ممبر تے بیٹھ کے علی نو گالاں دو۔ او بچہ تنوی کی پتہ پتر ادھر آ میرے کو اور ایسے استاد تے بھی لعنت بھیجے آ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ
اس کو نہ مل سکی. ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت. اے مسلم شریف اس دے اندر موجود ہے. جدو معاویہ دی حکومت سی، پورے علاقے دے اندر حکم سی علی پاک نو برا بھلا کہنا ہے، لیکن پورے علاقے دے اندر امیر معاویہ دے کہن تے لان تان ہوندا رہیا. چھوڑ فضائل علی. لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. اللہ 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 اللہ. سنو اے ترمذی شریف، اے دیکھ لو مسلم شریف، اے حدیث لکھی عن ابی سعید ابی وقاص قال امر معاویہ ابن ابی سفیان سعد فقال ما منعک ان تثبت ابا تراب. سمجھا رہی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کہا کیا تم برا نہیں کہتے تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو؟ سن لو سن لو سن لو سنو 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 سارے. سعد بن ابی وقاص معاویہ کہندے نے اے سعد تو علی نو برا بھلا کیوں نہیں کہندا؟ کیونکہ پورے باقی علاقے تے برا بھلا کہندے سن. ایک یہ بھی ذہن چ رکھنا، حضرت معاویہ نے حضرت امام حسین دے کولوں تنگ کر کے سختی دے نال حکومت لئیے. خلافت توڑ کے ملوکیت قائم کیتی ہے. کس نے؟ حضرت معاویہ نے. امیر تے کسی علاقے دا ہویا نہیں تے امیر کیوں بن گیا؟ امیر تے نہ جاڑ دیتا ہے. وہ کہندے نے کاتب وحی معاویہ. انہاں کو قسم اٹھا کے پوچھو کہ کاتب وحی کتنے نے؟ کسی ماں دے لال نو پتہ نہیں کاتب وحی ہیں کتنے. تے معاویہ بھی کاتب وحی نہیں ہے، انہوں نے کاتب وحی لاتا ہے. پھر حضرت سعد بن وقاص دا جواب سنو. آپ فرماتے ہیں ابو سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علی کو برا نہیں کہتا. سنا جی؟ میں 3 باتوں کی وجہ سے حضرت علی کو برا نہیں کہتا. وہ کیڑیاں 3 باتاں نے جڑیاں سعد بن ابی وقاص نو مجبور کر رہیاں نے کہ تو علی نو گال نہیں دینی، تو علی نو برا نہیں کہنا، علی دے خلاف نہیں ہونا. وہ 3 کیڑیاں گلاں نے؟ اگے سنو. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مجھے آپ فرماتے ہیں مجھے لال اونٹوں سے زیادہ پسند ہے
علی کو برا نہیں کہوں گا اگر ان باتوں میں سے مجھے ایک بھی بات یاد ہو. یاد انہوں ساریاں ہی نہیں کہ نے باقی اگر دو بھول بھی جان نہ مینوں ایک گل بھی مینوں یاد رہے تو میں علی نو برا نہیں کہاں گا. اینا بریاں گلاں کہنا نالوں مینوں اگر کوئی لال اونٹاں دا تحفہ بھی دے نا کہ تو علی نو برا کہہ تو میں پسند نہیں کراں گا. پھر اے لکھیا ہے زیادہ پسند نہیں کراں گا. اچھا اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے کسی لڑائی پر جانے کے وقت انہوں نے مدینہ چھوڑا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں کی طرح اب بچوں کے ساتھ چھوڑ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہے جیسا ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے سن نا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون نو اپنا نائب بنا کے گئے سن. گل سمجھ آئی جے؟ تے نبی پاک نے فرمایا تینوں یہ گل پسند نہیں علی میں جا رہا تے تینوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا اس طرح کہ جس طرح موسیٰ اپنے بھائی ہارون نو چھوڑ کے گئے سن. یہ دوسری تیسری اگے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے خیبر کے دن کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے. اس سے یہ سن کر ہم انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا لوگ جدو سرکار نے کل جھنڈا میں دیا گا اس نو جندے کو فتح ہوئے گی سارے صحابہ ساری رات جاگ دے رہے ساری رات جاگ دے رہے کاش وہ جھنڈا کل سانو مل جائے کاش وہ جھنڈا سانو مل جائے. جب صبح ہوئی تو حضرت علی پاک اپنے گھر سن تے آپ دی اکھاں خراب سن. نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا علی نظر نہیں آئے. صحابہ لے آؤ علی نے بلا کے علی آئے یا رسول اللہ میری اکھاں خراب نے. اللہ اکبر. سنو حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ ہمیں امید نہ تھی کہ ان کو جھنڈا ملے گا. لوگوں نے سے کہا یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور پھر فتح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دے دی. لوگ کہندے کہ اسی ویکھدے رہ گئے سانو ملے گا لیکن نہ ہویا جھنڈا سانو نہ ملیا. سرکار نے علی پاک دی اکھاں چ لعاب پایا جھنڈا انہوں نے دے دیتا. علی پاک میدان چ گئے تے فتح لے کے واپس آئے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے نے اے تین چیزاں جدوں تک مینوں یاد نے انہاں تیناں چ ایک بھی مینوں اگر یاد ہوئے تو میں کدے بھی علی نو برا نہیں کہوں گا. علی کرم اللہ وجہ الکریم دا مقابلہ معاویہ نا. سنو علی کون نے معاویہ کون نے؟ صحابی نے. معاویہ بولو صحابی نے لیکن علی دا مقابلہ نہیں. پورے سارے صحابہ کٹھے ہو کے ایک پاسے رکھے جان علی دا مقابلہ نہیں کر سکتے برابر نہیں. کہ میری گل نہیں ہے میری گل نہیں ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دی میں ویکھ دیا میرا باپ علی دے چہرے نو ویکھدا ہے اس طرح میرا باپ علی دے چہرے نو اس طرح ویکھدا ہے اس طرح دیکھدا ہے. میں کیا یا ابت اے میرے ابا جان نظرو میں دیکھنی ہاں تسی علی دے چہرے نو بار بار تے تکدے ہو. وجہ آپ نے بیٹی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول کو لو سنیا ہے کہ جیڑا علی دے چہرے نو ویکھے وہ عبادت کردا ہے. علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت بیٹا. کوئی ماں دا لال
علی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری تاریخ گواہ ہے, کتاباں گواہ نے. آج تک کسی نے معاویہ زندہ باد دا نعرہ نہیں لگایا. لاندے کون نے؟ یزیدی. لاندے کون نے؟ علی دے بغض دے اندر. اور ایمان والے نعرہ نہیں لاندے. اور پھر سنو اے دیکھو یزیدیاں نے خوشیاں کیویں کیتیاں. کہندے نے خوشی کرو. تہاڈا مولوی بھی کہندا سی, بکواس کردا سی, امام حسین دی شہادت تے خوشی کرو, امام حسین دی شہادت تے خوشی کرو. اے کتاب شواہد النبوت اے لکھیا ہے. ہاں ہاں انہیں باب ہی شہادت غم حسین تے لکھیا ہے. شہادت غم حسین نظر آندا ہے, نظر آندا ہے باب اے لکھے شہادت غم حسین دے موضوع تے لکھیا ہے. ایک کہندا غم حسین نہ کرو, اور خوشیاں تسی کیتیاں نے. ایک کہندے نے خوشیاں. آؤ خوشی سب تو پہلے کنے کیتی ہے؟ جدو پورے علاقے دے اندر پوری سلطنت دے چ یزید دے حکم نال خوشیاں ہون لگ پیاں نا, وہی خوشی دا اعلان چلدا چلدا ایک دن مدینہ شریف آیا. مدینہ شریف آیا کی جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے, اے میں نہیں کہہ رہا, علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ فرما رہے, جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے, اگلی گل غور نہ سننا, حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی, پھر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے امام حسین دی شہادت تے خوشی کی تھی. پھر خوشی کرنے تو بعد ہویا کی اس شب مدینہ منورہ میں درجے ذیل اشعار سنائی دیتے رہے. وہ کیڑے سن, لیکن لوگاں نے او شعر پڑھنے والوں نے نہیں دیکھا, غائب تو آوازاں دریاں آندھنے ایوہا القاتلون جہل الحسین, ایوہا القاتلون. بے وقوفہ نے نلائکہ نے آج حسین ابن علی نے شہید کر دیتا ہے. ابشروا بالعذاب و تنکیلا, انہوں نے جہنم دے سخت عذاب دی بشارت سنا دے کو جہنمی نے. سب تو پہلے امام حسین دے غم شہادت دی خوشی یزیدیاں نے کیتی ہے, مسلمانہ نے نہیں کیتی. آج بھی انہاں لوگوں نے پتہ کی چال ہے, وہ تو پڑھ کے نکل دینے اپنے مرکز چوں پنڈ چ آ گئے جی اسی اہل سنت و جماعتاں, سانو لین دین دی کوئی پرواہ نہیں, رکھ لو مسجد وچ خدمت کرا گے. 2 سال تک کوئی گل نہیں کرنی. 2 سال تک سنو میری گل سنو, 2 سال تک کوئی گل نہیں کرنی. نہ حسین ابن دی مخالف, نہ ان دی محبت, نہ پیار, نہ گل, نہ بات. جدو کرن گے حسین علیہ السلام دے نعرے سن کے نعرے بھی لا لین گے, لیکن اندر اتو نعرے اندر. میں جدو اتھے آیا نا اس دن, اتھے بیٹھا سی مولوی, حسین ابن علی دے نعرے لگتے سن نا جدوں, کدے کدے ہاتھ بھی کھڑا کر لیندے سے, نال دن ویکھ کے مسکدا سی بھی اسی مجبوری نال کر رہے ہیں, اسی مجبوری نال کر رہے ہیں, ساری مجبوری ہے. نعرے مار کے بھی پھر اندر بغض, باہر شرارت ہے, اور ایک ہی ہے منافقت دی علامت ہے. منافقت دی علامت ہے. جتھے جان گے کہن گے اسی تہاڈی خدمت کریں گے جی, کچھ نہیں کریں گے, نماز پابندی نال 5 نمازاں پڑھن گے, کتاباں لے کے گھر نہیں پڑھن گے, مسجد وچ بیٹھ کے نمازی پڑھتے پہ نماز اور کتاب پڑھتے ہوں گے. یہ نشانیاں دس رہے منافقین دیاں, کتاب پڑھتے پہ ہوں گے. پھر مقتدیاں نو پنڈ والے نو اپنے مگر لان واسطے قرآن جیب کچھمے مارن گے, کتاب ادھر کچھمے مارن گے, بچے اگے لان گے, کوئی پیچھے لان گے, ٹردے ٹردے قبرستان جان گے.
قبرستان دے اندر جا کے کھلون گے اتنے پڑھتے نہیں لانتاں پاندے نے پڑھتے نہیں لانتاں پاندے نے لانتاں پا کے قرآن کچھ میں پائے ادھر پائے رستے چاندیاں جیڑا ملیا تیرے ابے دی قبر تے گئے سا اور جدے ابا فوت ہویا وہ تو سال بعد بھی نہیں جانتا کیوں بھائی ہاں جدہ ابا فوت ہویا تو مہینے بعد جانتا ہے جدہ ابا فوت ہویا تو کدے جانتا ہے اور تو کتھوں ابے دا سجن آ گیا ہے ہر روز قبرستان جانے والا وجہ اے ہے کہ اندر منافقت اتے مسلمانی لوگاں نو مطمئن کرنا کہ بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے بڑا عبادت گزار ہے ساڈا خیر خواہ ہے خیر خواہ کس واسطے اور کم کوئی نہیں دو ہی چیزاں ایک لوگاں دا ایمان گمراہ کرنا دوسرا لوگاں کو پیسے بٹورنا پیسے کیویں بٹورنے نے کدی کہتا میری ماسی بیمار ہے پیسے دے دو کدے کہتا میں نے کتاب دی لوڑ ہے کتاب دے پیسے دے دو کدے کہتا میری مسجد بندی پی ہے مسجد سے پیسے دے دو انہاں کو قسم چکا کے پوچھ لو کوئی انہاں نے مسجد بنائی ہے کوئی انہاں نے مدرسہ بنایا ہے اکو مدرسہ اج کہندے نے پیراں کول گڈیاں آئیاں تے جڑا انہاں دا وڈا سردار سی 4 سال پہلے تو انہاں کول ٹوٹی سائیکل بھی نہیں سی تو جدوں او ایجنٹ بنیا نا ایجنسیاں دا جدوں ایجنٹ بنیا ایجنسیاں دا راہ دا ایجنس بنیا راہ نے کیا بھونک جتنا بھونک سکنا ہے منگ کتنے پیسے منگنا دینے ہیں پھر گڈیاں بھی آ گئی نے گھر بھی بن گئے نے اور مینوں تے تواڈے کول گیا نو 20 سال ہو گئے نے میں 20 سالاں دے اندر اپنی اماں دی زمین ویچ کے اپنے ابے دی زمین ویچ کے تسی سارے ویکھ دو اج تک کی بنایا ہے تے میں جدوں ایتھے آیا سی ادوں بھی کوئی بندہ بول کے دسے میرے کو ایک گڈی سی کہ 2 سن ہاں میرے کو اس وقت بھی 2 گڈیاں سن میں ایتھے آیا میں کسی نے کیا میں پیر ہاں نہیں میں جب آیا میں کیا میں سید ہاں میں سید ہاں کوئی ماں دا لال من بول کے دسے قربانی دیاں کھلاں دا میں اعلان کیتا ہے کہ نہیں مینوں کھلاں نہیں چاہیے میں کھلاں نہیں لیندا قربانی دی کھلاں کوئی بندہ مینوں دسے مینوں لیا کسی نے پیسہ دیتا تو میں پوچھیا ہوئے نہ پوچھیا ہوئے اے زکات ہی صدقہ ہی خیرات ہی مینوں کیوں دیندا پیا پیسے مینوں تیرے پیسے دی ضرورت ہی نہیں میں نہیں لیندا اج دے مولوی اے جڑے نے یزیدی مولوی انج کر کے چال کر کے کردے کی پینے اپنی میجورٹی بنان واسطے انج دے منڈیاں نوں تیار کردے نے پیسے لیندے نے پھر ہور اگلی گل آ پورا پنڈ بیٹھا ہے عارف تسی میرے مرید ہو بیٹا تو فتح شیر اپنی ایمانداری نال دسنا میں اس پنڈ چ رہا تیرے گھر کنی باری گیا پیار بھی بڑا سننا پیار بھی سی میری خدمت کرتا سی اج بھی میرے ہاتھ چکتا ہے اج بھی میرے پیر ہاتھ لاندہ ہے اج بھی میرے گوڈیاں ہاتھ لاندہ ہے میرے دل چ میری عزت ہے پوچھے تے میں کنے دن دے گھر گیا ایک بار بھی یہ گھر نہیں گیا ایک بار بھی میرے گھر دے نال آپ بیٹھے نے آپ حاجی صاحب انہاں کو قسم چکا کے پوچھو میں انہاں دے گھر دے اندر زندگی چ ایک مرتبہ گیا وہ بھی کدوں جب انہاں دے کار کوئی ختم سے نکاح واسطے ایک مرتبہ زندگی چ او میں لوگاں دے گھراں وچ جاواں تاں جب مینوں انہاں دے گھراں دی جاسوسی کرنی ہوے میں انہاں دے گھراں جاواں تاں جے میں انہاں دے نوالے کھانے ہون میں انہاں دے گھراں جاواں تاں جے میری نظر انہاں دی بیبیاں تے ہوے میں انہاں دے گھراں جاواں تاں جے میں انہاں دے کولوں پیسے لینے کڈنے ہون تے اج دے مولوی جڑے یزیدی نے نا بچہ اتنا کھندا ہے بیٹا میں آپ کے گھر آ رہا ہوں بیٹا پیچھے جاندہ مولوی پہلو گھر بڑھیا
استغفراللہ استغفراللہ. پھر سچ نو جھٹلانے واسطے کتاباں. اللہ اکبر. تو جو سچا ہے تینوں کیڑی پئی لوڑ آ کتاب پڑھے تینوں کہ لے جا کے اپنے بن پڑھاویں ذرا. اے لے جا کتاب اپنے بن پڑھاویں ذرا. اے لے جا کتاب پتر اپنے بن پڑھاویں. وہ کیوں؟ پتہ لگدا پیا کہ روٹی جاندی پئی ہے. پتہ لگدا پیا کہ پیسہ جاندا پیا ہے. پیسہ لگدا پتہ لگدا جاندا بچے ناس جان گے بچے ناس جان گے. پتہ لگدا پیا کہ بے ایمانی سامنے آندی پئی ہے. پھر جدو آ جائے بات سامنے آمنے دی تو میں اگے کہہ چکی ہاں جدو شکار نکلے تو کتی نو موت آ جاندا ہے. ہاں جی. پھر جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ جب انہاں دی اے پوزیشن ہوندی ہے کہ جڑے بچے چھوٹی عمر دے بچے نے انہاں سر تے ہاتھ رکھنا ہے پیار کرنا ہے محبت کرنی انہاں نو اپنے مگر لانا ہے انہاں نو پڑھانا ہے انہاں نو او گلاں پڑھانیاں نے جڑیاں خبیث ہون شیطانی والیاں گلاں پڑھانیاں نے. قرآن نہیں حدیث نہیں ترجمہ نہیں تلاوت نہیں. لبادہ تلاوت دا لبادہ پگ درویشی دی. لیکن علامہ فرماتے ہیں لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن. لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن. اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے اللہ دے بندیو عصر کا ٹائم ہون دو. نماز میرے نانے دی ہے. پتہ جی کی ہے جدو امام حسین شہید ہو گئے نا قافلہ دمشق چلا گیا یزید دے دربار. یزید نے پوچھا اسے اے زین العابدین دس کی چاہنا ہے. انہیں کیا اور کچھ نہیں چاہتا آج دے جمعے دا خطبہ میں نے دے دے. آج دے جمعے دا خطبہ میں نے دے دے. امام حسن امام زین العابدین خطبے تو کھڑے ہو گئے. آپ نے تعریف کرنا شروع کی تھی. میرا نانا ایسا ہے میرا بابا ایسا ہے میرا دادا ایسا ہے میرا نانا ایسا ہے میرا بابا ایسا ہے میرا دادا ایسا ہے میری اماں فلاں ہے میرا بھائی فلاں ہے. اور لوگوں تواڈے وچوں ہے کوئی جڑا کہے میرا نانا مصطفیٰ ہے تے میرے نانے دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اجی آپ تقریر کرتے پہ نا تو یزیدیاں نے کیا اٹھ کے اذان پڑھے مؤذن کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تھے تو آپ نے فرمایا رک جا تینوں اس کلمے دا واسطہ ہے جڑا تو پڑھدا پیا اشہد ان محمد رسول اللہ. رک گیا. آپ نے فرمایا اور نمازیو نماز پڑھنے والو تہاڈی نماز قضا ہو رہی ہے. کس دی نماز پڑھتے ہو؟ کس نے تمہیں نماز دا کیا ہے؟ کیوں نماز پڑھتے ہو؟ نماز میرے نانا مصطفیٰ دی ہے. کلمہ میرے نانا مصطفیٰ دا ہے. اسلام میرے نانا مصطفیٰ دا ہے. کون ہے جو میرا خطبہ روکنے والا؟ حضرت امام زین العابدین نے پھر خطبہ شروع کرتا. خطبہ پڑھنا یزید پھر بچے بولا تو کہندا یار نو روکو کم خراب ہو جانا ہے انہیں سب کچھ بگڑ جانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یزید کون ہے؟ قاری صاحب کیونکہ سچے نمازی نے اسی تے خیر
اللہ اکبر نماز اچھی بیٹھے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذکر علی عبادہ سبحان اللہ الذکر علی عبادہ تو نماز پڑھنی ہے زور دی اثر دی مغرب دی عشاء دی پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی الذکر علی عبادہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے اور نبی مکرم شفیع دو عالم سرکار مدینہ سسردہ اسی تے ذکر خیر کر رہے ہیں نماز ایک ایسا عمل ہے جڑا نمازی نو مجبور کرتا ہے کہ جلدی اٹھ کے کھڑا ہو قاری صاحب ماشاءاللہ ایمان والے نے عشق والے نے محبت والے نے پیار والے نے دل تے لکھ لو جدو مولوی رکھن لگو نا ادو سامنے دو گلاں رکھ لیا کرو علی پاک دے بارے تیرا کی خیال ہے یزید دے متعلق تیرا کی خیال ہے حضرت معاویہ نو تو کی سمجھنا ہے ترجیح دینا ہے علی تو یا علی نو ترجیح دینا ہے جے کوے علی ابو معاویہ نو ترجیح دینا سمجھنا لعنتی ہے جے سمجھے دونوں برابر کرنا سمجھنا منافق ہے جے دونوں برابر سمجھے تو منافق جے ترجیح دے وے لعنتی بے ایمان ایمان تو خارج ہے منافق منافق کی ہوندا ہے علی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحب علی منافق منافق علی نال پیار نہیں کرتا ولا یبغضہ مومن مومن کدی علی نال بغض نہیں کرتا میرے کو تاریخ دی کتاب پہ کتاباں میرے کو ڈھیر لگے پر میں چوک کے لے آندا بڑے مشکل سے امیر معاویہ نو لوگاں نے چنگا کہنا کیوں شروع کیتا یہ بھی سن لو جڑے نعرے مارے نا خلافت معاویہ زندہ باد خلافت معاویہ زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر ایک وہ معاویہ ہی لبا ساری صحابیت چوں علی پاک سب تو پہلے کاتب وحی نے علی پاک سب تو پہلے جامع قرآن نے سب تو پہلے جنہیں قرآن حفظ کر کے نبی پاک نے سنایا وہ مولا علی نے سب تو پہلے علی پاک نو اکھاں کھولیاں تو نبی دی زیارت ہوئی حضرت میر معاویہ نے فتح مکہ تک کفر چلے او دا والد نبی پاک نے جنگاں کردا رہے ایک تینوں میں تو آنا بیٹا عارف آدھا تو بیٹا آنا پیار تے محبت نہ اٹھ کے میں نے کہنا بابا جی میں تھوڑا مرید ہونا چاہنا میں نے مرید کر لوں میں ویکھاں گا تیرے سینے نو میں کہوں گا آجا بیٹا ایک پنڈ دے وچ میری دشمنی چلدی پئی ہے 4 میرے دشمن نے میں پنڈ تے قبضہ کر لینا مکہ معظمہ دے اندر اللہ دے رسول آئے مکہ معظمہ تے قبضہ ہو گیا مکہ معظمہ فتح ہو گیا رات نے اعلان کیتا اللہ دے رسول نے آج دی رات سب نو امان ہے جویں آج نہیں سمجھ آئی افغانیاں نے کیا ہے جیڑا مرضی ہے سب نو امان ہے اللہ دے ربی دی سنت ہے سرکار نے فرمایا سب نو امان ہے اس بندے نو جیڑا راتوں رات مسلمان ہو جائے وگرنہ صبح ہوئی سارے کافروں دیاں گردناں اڑا دیتیاں جان گیا گل پچھلی یاد ہے ایک بندہ پیار نال ہوئے محبت نال ہوئے مرید ہونے واسطے ہن اگلی گل میں کہن لگا اپنے ایمان نو توڑ لیں تو پتر ہے تو اجے پوریاں کتاباں نہیں پڑھیاں حصے انہیں نے ٹکڑے پڑھائے نے تینوں نے سنو وہ آپ بھی بدبخت نہیں پڑھیا وہ آپ بھی نہیں پڑھیا ایمانداری گل دسنا تسی 8ویں دی کتاب پڑھی ہوئے 8ویں دی کتاب پڑھی ہوئے تسی سویرے اٹھو نماز پڑھ کے پڑھ لیے کتاب تو ختم ہو گئی امتحان بھی ہو گیا
امتحان بھی ہو گیا، پڑھ بھی لی کتاب، اگلے دن سویرے اٹھو 8ویں کی کتاب پڑھ کے لگے ہو، ماں پوچھے گی بیٹا کیڑی کتاب ہے؟ بیبے 8ویں کی کتاب ہے۔ کتے یار تو 8ویں کی کتاب کا تو امتحان دے چکے ہیں، ہوں اس ماں نو کیوں کھولی بیٹھا ہے؟ جڑیاں کتاباں مولوی ماں دے کول بہ کے، پیو دے کول بہ کے، استاد کول بہ کے پڑھ کے آ گیا اے، انہوں کتاباں نو زور لے، اثر لے، مغرب لے، عشاء لے، سویرے فجر دی نماز دے ٹائم او کھول کے نمازیاں دے سامنے پڑھن دی کی ضرورت ہے؟ کتاباں میں 4 سال بعد آج پڑھیاں گے، بولو 4 سال بعد میرے کو پوچھ مشکات شریف دا کتھے کیڑے صفحے تے کیڑی گل ہے، ترمذی دے کیڑے صفحے تے کیڑی گل ہے، مسلم دے کیڑے صفحے تے کیڑی گل ہے؟ اے کتاب اے جامعہ نظامیہ دے نصاب دے اندر پڑھائی جاندی ہے۔ اور میں کی کروں، نماز دا وقت ہو گیا، اللہ اکبر، نہیں تے میں یہ تے مولوی 3 منٹاں بعد کلن لگ پیندے نے نا، انہاں دی بیٹری مک جاندی ہے، بیٹری نہیں مکدی، پیچھے جڑی ابے دی تقریر سنن دی نا وہ مک جاندی ہے، جڑی ابے دی تقریر سنن دی نا وہ مک جاندی ہے، جلے وہ مک لیندی پھر آپ مک جاندے نے۔ الحمدللہ الحمدللہ اے سید اس نے 14 علم پڑھے نے، 14 علم۔ الحمدللہ میرے نال کوئی قاری قرآن پڑھ کے ویکھے، جڑا سونا قرآن پڑھے مینوں چنگا لگتا ہے۔ بیٹا میرا قرآن پڑھدا ہے، پاویں نے داڑھی مننی ہے نا، میں دا منہ چومنا، اس واسطے کہ اس قرآن سونا پڑھدا ہے۔ جڑا ملوانا بہ کے قرآن کرے نا، مینوں سور تو پیڑا لگتا ہے۔ انہاں والا ملوانا جڑا نا انہوں قرآن بھی نہیں آتا، مجہول، غلط۔ کتاباں پڑھن نال عالم نہیں بن جاندا، کھوتے تے 5000 کتاب رکھ دیو، وانا پڑھ کے کیوں فتح شیر وہ عالم بن جائے گا؟ وہ عالم بھی ہووے، حسین ابن علی دے غم دی خوشی کرے، سبھی لوگ بے ایمان منافق اتو تو امام حسین دے نعرے وچ دشمنی، ایک یہ منافق اندر کچھ اور باہر کچھ اور، انہاں نے کچھ اور پڑھاندے نے باہر کچھ اور کردے نے، انہاں نے کچھ اور پڑھاندے نے باہر کچھ اور کردے نے۔ انہاں بچوں کا قصور نہیں ہے، انہاں بچوں تو جو سمجھاؤ گے نا وہی یہ کرے گا۔ یہ بچے دے ایمان دی علامت سی، انہیں صحابی سمجھ کے نعرہ لایا ہے، اور سارے صحابہ ایکو جے نہیں جے۔ میں گل کر رہا تھا کہ فتح مکہ دی رات آئی، اللہ دے رسول نے فرمایا جڑے جڑے مسلمان ہو جائے ان امان، رات دا وقت اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ ابو سفیان یزید دا دادا، معاویہ حضرت معاویہ 2، معاویہ دی اماں ہندہ 3، یہ تینوں رات دے اندھیرے چ آئے، اللہ دے نبی دے کول لوگ مسلمان ہو رہے سن، یہ بھی پیچھو کے مسلمان ہو گئے، صحابہ دے جرمت چ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ہندہ نے اپنے منہ تے انج کپڑا لیا، اللہ دے نبی دے ہاتھ کیتا، نال عورتاں اور مسلمان ہو سے، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے تعصب ایک ہی مسلمان ہے تو انصاف فیصلہ تیرے ہاتھ چے، ایسا بیٹھی مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھیا، منہ تے انج چک لیا۔ ایماندار دسنا یہ محبت ہے؟ مسلمان پھر ہندہ کون ہے؟ یزید دی دادی کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ میدان بہت اندر شہید ہوئے، انہیں پہلے شرط لائی سی جیڑا امیر حمزہ نو شہید کرے میں او دن شادی کراں گی، میں نو لے جا جتھے جو مرضی میرے نال کرے۔ امیر حمزہ اتفاق شہید ہو گئے، ایک گئی جا کے سینہ چاک کیتا،
ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਨੱਕ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੰਨ ਉਤਾਰੇ, ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੇ, ਕਵੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਬੀਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੋ ਲੰਘ ਕੇ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਇੰਝ ਲੰਘਦੀ, ਇੰਝ ਲੰਘਦੀ, ਇੰਝ ਲੰਘਦੀ। ਨਬੀ ਬਾਨ ਹਿੰਦਾ ਖਬردار میرے سامنے نہ لنگیا کر، اس واسطے جب تو میرے سامنے آنی نا مینو اپنا چاچا امیر حمزہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو دس مارنا مسلمان، اللہ دے نبی دا دل کتنا دکھیا ہوئے گا، اللہ دے نبی دا دل کتنا دکھیا ہوئے گا۔ تہاڈا کوئی قاتل ہوئے نا، تسی انہوں کہندے ہو اے پنڈ بھی چھڈنا پینا ہی، اے جائیداد بھی چھڑنی پینی، ساڑھے چوک بھی نہیں آنا، ساڑھے سٹاپ تے بھی نہیں آنا، زندگی بھر تینوں ویکھیے نا تیری ساڑی صلح ہے، انجی ہے ہاں۔ ہائے ہائے اللہ دے رسول دے نال اس طرح انہوں نے کیتا۔ میں گل کی کرنا، میں نماز دا وقت درمیان آڑے ہے، نہیں تو اس طرح کرو نماز پڑھ لو تو پھر بہ جاؤ، پھر چلن تو جو ہوتا ہے۔